السلام علیکم۔ اردو سٹوری کارنر چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دوستو، یہ کہانی ایک فیملی کی ہے اور ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں، اپنی گاڑی، اپنا بنگلہ۔ عید کے دن قریب ہوتے ہیں اور یہ تیاریوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، عید کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ فیملی پروگرام بناتی ہے کہ کشمیر گھومنے چلتے ہیں اور چھوٹی عید جو ہے وہیں گزاریں گے، یعنی میٹھی عید وہیں پہ گزاریں گے۔ تو بھائی ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور یہ تیاری وغیرہ کر کر گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ یہ نکلتے ہیں، پورا دن گزرتا ہے۔ پورا دن گزرنے کے بعد جب یہ کشمیر کی حدود میں پہنچتے ہیں تو مغرب شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب مغرب شروع ہوتی ہے، یہ چڑھائی پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں کشمیر کی حدود میں، اور تھوڑی سی چڑھائی چڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، آگے ٹریفک جام ہے، اور صحیح طرح سے جام ہے۔ ٹرک بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، ہائی روف بھی ہے، ہر طرح کی گاڑیاں وہاں موجود ہیں اور روڈ پورا جام ہے۔ ان میں سے ایک آدمی اترتا ہے اور اتر کر دیکھتا ہے کہ آگے تو بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہے، بہت زیادہ ٹریفک جام ہے۔ وہ سوچتا ہے یار ٹریفک تو بہت جام ہے، اگر ہم یہیں کھڑے رہے تو پوری رات تو یہیں گزر جائے گی۔ اب ان کی قسمت یہ اچھی ہوتی ہے کہ سب سے پیچھے یہ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے آخر میں جو آئے تھے، اسی لیے سب سے پیچھے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اسی بات کو یہ لوگ غنیمت جانتے ہیں کہ یار ہم تو پیچھے ہیں اور یہاں سے ہم گاڑی کو گھما کر نکل سکتے ہیں۔ اب یہ گاڑی وہاں سے ٹرن کرتے ہیں اور واپسی کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا آگے ہی جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، سائڈ پر ایک کھائی ہے، اور کھائی کے اندر ایک شخص کمبل اوڑھے بیٹھا ہے۔ جب چڑھائی پر چڑھتے ہیں اور سائڈ پہ جو کھائی ہوتی ہے دوستو، اس کھائی میں ایک شخص کمبل اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جو کمبل اوڑھ کے شخص بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ان کی جو گاڑی ہے اس کے جو شیشے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ اندر والا تو باہر دیکھ سکتا ہے لیکن باہر والا اندر نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہ لوگ اندر بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہے ہیں اور وہ شخص بھی کمبل اوڑھے ان کی گاڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اندر کتنے لوگ ہیں، کیونکہ شیشے میں سے نظر تو نہیں آ رہا اس کو، اور وہ مسلسل ان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ان کو تو یہ پتا ہے کہ ہم تو اسے دیکھ رہے ہیں لیکن یہ ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں، وہ شخص کھڑا ہوتا ہے اور ان کی طرف آتا ہے۔ ان کی طرف آ کر وہ شیشے پہ دستک دیتا ہے، اور جو گاڑی کے اندر فیملی بیٹھی ہے یہ کوئی جواب نہیں دیتے اور سب کو اشارہ کرتے ہیں کہ سب خاموش رہو، کوئی بھی آواز نہیں کرے گا، کیونکہ اس شخص نے اپنے چہرے پر کمبل ڈالا ہوا ہے۔ تو اس فیملی کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، تو اس لیے وہ سب کو اشارہ کرتے ہیں کہ خبردار کوئی بھی آواز نہ نکالے۔ اس شخص نے جو ہے 3-4 دفعہ شیشہ بجایا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو وہ شخص واپس جانے لگا۔ جب وہ جانے لگا، اب گاڑی میں جو فیملی بیٹھی تھی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یار ہے تو یہ انسان ہی، کیوں نہ اس سے راستہ پوچھ لیا جائے۔ یہ سوچ کر وہ گاڑی کا ہارن بجاتے ہیں، 2 دفعہ ہارن بجاتے ہیں۔ وہ شخص گھوم کر ان کی طرف دیکھتا ہے اور دوبارہ ان کی طرف آتا ہے۔ اب وہ جو آتا ہے وہ آتا ہے ڈرائیور کی سائڈ پہ۔ ڈرائیور سائڈ پہ آ کے اس نے اس کا شیشہ لاک کیا، دستک دی، گاڑی کا شیشہ نیچے ہوتا ہے۔ فیملی کے جو والد صاحب ہوتے ہیں وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہیں۔ اب جیسے ہی شیشہ نیچے ہوتا ہے تو وہ شخص اپنے چہرے سے کمبل تھوڑا سا اٹھاتا ہے، تو یہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس شخص کا آدھا چہرہ تو صاف ہے لیکن آدھا چہرہ پورا جلا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر یہ سب ڈر جاتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے ایک حادثے میں میرا آدھا بدن جل چکا ہے، تو آپ جو ہے خوف زدہ نہ ہوں۔ وہ شخص ان سے کہتا ہے کہ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پھنس گئے ہیں، اگر ہم واپس جاتے ہیں تو ہم وہاں نہیں جا سکتے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، اور جانا ہم نے یہیں سے ہے، لیکن اوپر ٹریفک بہت جام ہے۔ تو وہ انجان شخص ان سے کہتا ہے کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، قریب ہی میرا گھر ہے، 5 منٹ کی ڈرائیو ہے، بالکل قریب ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ میرے گھر میں رک سکتے ہیں، میرے گھر میں میری فیملی بھی ہے، آپ رات گزاریں، صبح ہو تو چلے جائیے گا، ٹریفک بھی کھل جائے گا۔ یہ سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ایڈوائس تو صحیح ہے۔ یہ سب اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اور جب اس کے گھر پہنچتے ہیں یہ ان سب کو اپنے گھر کے باہر کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے 1 منٹ رکے، میں ابھی آتا ہوں۔
یہ گھر میں جاتا ہے، 2 منٹ کے بعد واپس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آئیے۔ یہ سب کو اپنے گھر میں لے کر داخل ہوتا ہے۔ جب یہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، گھر میں 4 کمرے بنے ہوئے ہیں۔ 2 کمرے ایک طرف ہوتے ہیں اور 2 کمرے دوسری طرف ہوتے ہیں، یعنی آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ یوں کہہ لو کہ 2 رائٹ سائڈ پہ اور 2 لیفٹ سائڈ پہ، اس طرح 2 کمرے ہوتے ہیں آمنے سامنے۔ تو وہ شخص ان سے کہتا ہے کہ میری بات سنو، آپ لوگ جو ہے اس سامنے والے 2 کمروں میں آ جاؤ، اور یہ جو 2 کمرے ہیں، یہ 2 کمرے میری فیملی کے ہیں، تو آپ لوگ میری فیملی کو ڈسٹرب نہیں کرو گے، میں یہ امید رکھتا ہوں۔ آپ کو ان کمروں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو رات رکنی ہے، بس آپ رات رک جائیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے اپنے ان 2 کمروں میں چلے جاتے ہیں اور یہ شخص جو ہے ان کو چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ کمرے میں بیٹھے ہیں رات گزارنے کے لیے، لیکن کمرے میں واش روم نہیں ہے۔ واش روم کمروں سے باہر ہے، کچھ فاصلے پر۔ مطلب یہ کہ ان کو اگر واش روم جانا ہوگا تو کمرے سے نکل کر باہر جانا ہوگا واش روم کے لیے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ان کا جو بیٹا ہے بڑا والا، وہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں آ رہا ہوں ذرا واش روم سے ہو کر۔ یہ اٹھتا ہے، کمرے کا دروازہ کھولتا ہے اور یہ باہر نکلتا ہے۔ اب جیسے ہی یہ واش روم کی طرف جاتا ہے تو سامنے جو کمرے تھے، جو وہ شخص کہہ کر گیا ہے کہ یہ میری فیملی کے کمرہ ہے، ان 2 کمروں میں سے بچوں کے کھیلنے کی، ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اس شخص کی فیملی ہے، بقول اس کے کہ اس کمروں میں میری فیملی ہے۔ یہ بھی یہی سوچتا ہے کہ یار اس کی فیملی ہوگی اور اگنور کر دیتا ہے۔ یہ واش روم جاتا ہے اور واش روم سے فری ہونے کے بعد واپس اپنے روم میں آ جاتا ہے۔ 20 منٹ کے بعد چھوٹا بیٹا اٹھتا ہے واش روم کے لیے، دروازہ کھولتا ہے، کمرے سے باہر آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، واش روم میں لائٹ جل رہی ہے۔ تو یہ سوچتا ہے کہ شاید واش روم میں کوئی موجود ہے، جبھی لائٹ جل رہی ہے۔ یہ باہر کھڑا ہو کر جو ہے انتظار کرتا ہے کہ جو بھی ہے وہ باہر آئے گا تو پھر میری باری بھی آئے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ واش روم کا دروازہ کھلتا ہے۔ اب جیسے ہی واش روم کا دروازہ کھلتا ہے تو سامنے والے کمرے کا بھی دروازہ کھلتا ہے اور ٹھک کر کے بند ہو جاتا ہے، یعنی واش روم سے کوئی نکلا ہے اور کمرے میں گیا ہے لیکن نظر نہیں آیا۔ یہ لڑکا بھی یہی سوچتا ہے کہ یار واش روم سے تو کوئی نکلا ہے اور کمرے میں بھی کوئی گیا ہے، لیکن مجھے کوئی دکھا کیوں نہیں۔ یہ سہم جاتا ہے اور واپس کمرے کی طرف بھاگتا ہے۔ یہ کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کرتا ہے، کنڈی لگاتا ہے، بیڈ پر جا کر بیٹھتا ہے اور سب کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ یہ کہتا ہے میری بات سنو، کوئی بھی باہر نہیں جائے گا۔ سب کہتے ہیں کیوں؟ یہ کہتا ہے بس کوئی بھی باہر نہیں جائے گا۔ جو میں نے باہر دیکھا ہے وہ اگر آپ لوگ دیکھ لیتے تو آپ لوگوں کا دم نکل جاتا۔ سب کہتے ہیں بتاؤ یار، پہلیاں مت بجھاؤ، جو تم نے دیکھا ہے وہ میں بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا ہے۔ تو یہ سب کو وہ بات بتاتا ہے جو وہ باہر دیکھ کر آیا ہے، کہ واش روم کا دروازہ کھلا اور کوئی نکل کر کمرے میں گیا لیکن مجھے نظر نہیں آیا۔ سب کہتے ہیں کہ یار تم پاگل ہو گئے ہو، تمہارا وہم ہوگا۔ یہ کہتا ہے رک جاؤ، اگر یہ میرا وہم ہے تو ہو سکتا ہے یہ تم لوگ بھی دیکھ لو جو میں دیکھ کر آیا ہوں۔ تو ایک کام کرو، کمرے کا دروازہ کھول دو تاکہ سامنے کا سب کو نظر آتا رہے۔ تو یہ لوگ دروازہ کھول دیتے ہیں اور یہ سب کمرے میں بیٹھے ہیں اور سامنے واش روم بھی نظر آ رہا ہے اور سامنے والے 2 کمرے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ سب کمرے میں بیٹھے ہوئے ان دروازوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان سب کی توجہ اس طرف ہوتی ہے۔ کچھ لمحے بعد وہ کیا دیکھتے ہیں کہ کمرے کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ سب بیٹھے دیکھ رہے ہیں، کمرے کا دروازہ کھلا، پھر واش روم کا دروازہ کھلا، واش روم کی لائٹ جلی، واش روم کا دروازہ بند ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد واش روم کا دروازہ پھر کھلا، دروازہ بند ہوا، کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر سے ٹھک کر کے بند ہو گیا۔ لیکن کوئی دکھ کیوں نہیں رہا؟ جب ان سب نے یہ منظر دیکھا تو فوراً کمرے کا دروازہ بند کر کر اندر بیٹھ گئے سہمے ہوئے اور سوچ رہے ہیں کہ یہ ہم کہاں آ گئے۔ دروازے کھل رہے ہیں، لائٹیں کھل رہی ہیں، دروازے بند ہو رہے ہیں اور کوئی نظر بھی نہیں آ رہا، یہ ہم کہاں آ گئے۔ یہ سب ڈرے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیوں نہ اس کی فیملی کو دیکھا جائے۔ یہ ان 2 کمروں کو کھولنے کا سوچ رہے ہیں جس سے اس شخص نے
منع کیا تھا کہ یہاں میری فیملی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ میری فیملی کو تنگ نہیں کرو گے، لیکن ان کو تجسس ہو رہا ہے کہ یار اندر کون ہے، دروازے کھل رہے ہیں لیکن نظر کوئی بھی نہیں آ رہا۔ یہی سوچ کر یہ ان کمروں کی طرف جاتے ہیں۔ یہ لوگ جب کمرے کی طرف بڑھتے ہیں تو آوازیں مسلسل آ رہی ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں آوازیں اور تیز ہوتی جاتی ہیں۔ یہ دروازوں کے پاس پہنچ کر یہ ایک دم سے دروازہ کھول دیتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں، کمرے کی کنڈیشن ایسی ہے کہ 10-15 سال سے یہ کمرہ کبھی کھلا ہی نہ ہو، جالے ہی جالے پڑے ہوئے ہیں۔ وہاں کسی کے رہنے کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ تو یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے یہ آوازیں 7 والے کمرے سے آ رہی ہوں۔ یہ اس کمرے کو بند کرتے ہیں اور 7 والے کمرے کی طرف جاتے ہیں۔ اس میں سے بھی حسب معمول آوازیں آ رہی ہیں اور یہ 7 والے کمرے کا بھی دروازہ کھولتے ہیں۔ جب دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، اس کمرے میں بھی جالے پڑے ہوئے ہیں اور یہاں بھی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ سب واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگتے ہیں اور دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جتنی بچی کچی رات تھی تمام فیملی نے آیتیں پڑھ کر گزاری۔ صبح ہوتی ہے تو یہ اس شخص کا انتظار کرتے ہیں جو ان کو یہاں لے کر آیا تھا۔ صبح ہوئی، وہ شخص آیا اور آ کر پوچھتا ہے، آپ لوگوں کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ رات اچھے سے تو گزری نا؟ تو یہ سب اس شخص سے کہتے ہیں کہ یہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ گئے تھے کہ جہاں ہماری نیند حرام ہو گئی، ہمارا چین ختم ہو گیا۔ وہ شخص ان سے پوچھتا ہے کہ ایسا کیا ہوا؟ وہ اس شخص سے کہتے ہیں کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ان 2 کمروں میں میری فیملی ہے، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ شخص ان کی طرف غصے سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو منع کیا تھا کہ ان 2 کمروں کی طرف نہیں جانا، تو آپ لوگوں کو جانا نہیں تھا۔ چلو میں آپ لوگوں کو آپ کی منزل کی طرف لے چلتا ہوں۔ یہ ان سب کو واپس لیتا ہے اور اس طرف رواں دواں ہوتا ہے، وہیں اسی جگہ پر جہاں چڑھائی پر اس کی ملاقات ان سے ہوئی تھی۔ یہ وہاں پہنچ کر کہتا ہے، لو آپ لوگوں کی منزل، رستہ کھل چکا ہے، اب آپ لوگ جا سکتے ہو۔ تو وہ فیملی اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اتنی مدد کی۔ کہتے ہیں بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے کچھ بھی نہیں، بس ایک بات یاد رکھنا، اس بات کا کسی سے بھی ذکر نہیں کرنا۔ وہ شخص کہتا ہے پتہ ہے میں کیوں آپ کو منع کر رہا ہوں، جیسا کہ میں نے تمہیں کہا تھا ان 2 کمروں میں میری فیملی ہے۔ تو سنو، میری فیملی ان 2 کمروں میں ابھی بھی موجود ہے اور میں بھی اسی فیملی کا ایک حصہ ہوں، اور اب میں جا رہا ہوں اپنی منزل کی طرف اور آپ جائیں اپنی منزل کی طرف۔ یعنی وہ جن تھا، وہ جنات کی فیملی تھی جو نظر نہیں آئی۔ یعنی وہ ایک اچھا جن تھا جس نے ان کی مدد کی، بلکہ اس فیملی نے تو ان کا راز فاش کر دیا، اس کے باوجود بھی اس نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ حالانکہ اس نے غصہ کیا اور غصے سے دیکھا بھی، لیکن نقصان نہیں پہنچایا، یہ سوچتے ہوئے کہ یار یہ فیملی مجبور ہے اور پریشان نہ ہو جائے۔ چلو جو ہوا سو ہوا، اب ان کو جانے ہی دو، ورنہ وہ اکیلا ہی نہ جانے کیا کچھ کر سکتا تھا ان کے ساتھ۔ اس کی فیملی بھی بہت کچھ کر سکتی تھی، لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا، یا پھر کوئی نیکی کام آ گئی یا کوئی صدقہ سامنے آ گیا ہو۔ تو دوستو جانے سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گا کہ جب بھی سفر کریں دیکھ کر کریں۔ تو دوستو صدقہ بھی دیتے رہا کریں، اور خاص کر تب جب آپ کسی سفر پر نکل رہے ہوں، تمام برائیوں سے بچاتا ہے صدقہ۔ تو یہ تھی دوستو آج کی کہانی، امید ہے پسند آئی ہوگی۔ ایک اور کہانی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔